قومی ڈائلاگ کے لیے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی تشکیل پائی کچھ عرصہ پہلے، اور فواد چودھری صاحب نے آج یہاں پہ کٹ کیا۔ محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اس کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک گفتگو یا یوں کہے کہ پاور شو ان کی طرف سے تھا جو کہ آج ہوا، اس میں بھی کچھ مذاکرات اور مفاہمت کی بات ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم فواد صاحب، یہ جو آپ دوستوں کو بلایا یا وہاں پہ کچھ لوگوں کو، دانشوروں کو اکٹھا کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو، تحریک انصاف کہہ رہی ہے سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی، آپ کو وہ تسلیم نہیں کرتے، تو کیسے بات پڑے گی؟ نہیں، تحریک انصاف تو اس وقت ایک کمیٹی چلا رہی ہے نا، عمران خان کو جیل رکھو کمیٹی، تو وہ کمیٹی چلا رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو ظاہر ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ دیکھیں، فریق تو تین ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی فیصلہ کر لے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر ایسے ہی چلے گا پاکستان۔ لیکن آپ عمران خان صاحب کو کیسے بنائیں گے؟ وہ تو نہیں بات چیت کرنا چاہتے۔ آپ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ کو جو کوٹ لکھپت میں ان کو رہا کیا جائے، یہ مطالبہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو اختیار دیں گے؟ انہوں نے اپنی جماعت میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا، انہوں نے راجہ ناصر عباس صاحب، محمود اچکزئی صاحب کو دیا، پھر آپ کے پاس کیا امکانات ہیں اس معاملے کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو منانا جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا کہ لگ رہا ہے۔ عمران خان مذاکرات چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پارٹی باہر بنائی ہے وہ ان کی مدد کی کسی طور کے اوپر قابل نہیں ہے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، نہ ہی فرینکلی عمران خان ان کو جانتے ہیں، نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ایک گیپ آ گیا ہے پالیٹکس کا، اور اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اصل میں دیکھو نا، 9 مئی اور 20 جون کے دوران آپ نے پی ٹی آئی تو ٹھوڈے مکے مار کے ختم کر دی۔ اب وہ سارے ایک حادثے کے نتیجے میں لوگ آ گئے، اب ان کی ریلیونس نہیں ہے فی الحال۔ ان کا جو ریلیونس بنتی ہے وہ بنتی ہے جو کوٹ لکھپت میں لوگ قید ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں، اتنے سالوں سے آپ صحافت کر رہی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، جہاد چودھری ہیں، محمود رشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ، یہ لوگ ہیں جو عمران خان کے 20 سال کے واقف ہیں، وہ عمران خان ان کو جانتے ہیں۔ اگر میں ایک آپ کے سامنے میں پریکٹیکل رکھنا چاہتا ہوں، مثلا آپ کا اور میرا اتنا پرانا تعلق ہے، اب آپ کے پاس آپ اگر مجھے ڈانٹیں گی بھی تو وہ صورتحال اور ہوگی، بالکل اجنبی آدمی سے آپ نہیں وہ بات کر سکتے۔ عمران خان لیٹ سے اگر ان لوگوں کو سخت بھی بات کرتے ہیں، عمران اسماعیل سے سخت بھی بات کرتے ہیں، میرے سے سخت بھی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں، ہم اگلی بات بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن میں بھی ایک ہرڈل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، وہ نہیں یہ کر سکتے۔ سو دیٹس وائی ہم نے آج سجسٹ یہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی بنے، اور اپوزیشن سے جو اسیران ہیں ان کو پروسیس میں شریک کیا جائے۔ وائی ناٹ عمران خان؟ عمران خان کی ہی مدد سے، لیکن ہم دیکھو مدد سے یہ عمران خان صاحب ان کی مرضی سے، ان کی ڈائریکٹ، یہ جو 5 جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑے بیٹھے، آپ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بات وہی یہ ہے کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو بڑی صحیح ہے، فیصلے تو ظاہر 5 نہیں کرنے ہیں، لیکن ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ 5 کے بیٹھنے سے پہلے ایک ماحول ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ماحول میں اتنی تلخیاں ہیں کہ ہم آپ بیٹھ کے ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتے تو بات کیا کریں گے؟ اس تلخی کو کم کرنے کے لیے جو یہ 3 لوگ ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف اور شہباز شریف، یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ہم یہ قدم لے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو پرسنلائز کیمپینز ہیں پی ٹی آئی کی، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی عمائدین کے خلاف اور جو سیاسی عمائدین کے خلاف، اس سے ڈسٹینس ہو، اور یہاں سے پھر بات جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے، پھر چاہے 5 بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرے؟ آج تک تو انہوں نے نہیں کیا، آج تک آپ نے موقع بھی تو نہیں دیا، آج تک مذاکرات بھی تو نہیں ہوئے، بات بھی تو نہیں ہوئی، مگر ان تک پیغامات تو جاتے رہے اس طرح کے کہ اگر وہ یہ کریں گے، اپنے آپ کو دور کر لیں ان لوگوں سے، تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک کچھ اس طرح کا سٹرکچر نہیں بنا یا بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات ہوگی تو 100% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، دوسری صورت میں تو
یہ جو لوگ ہیں شاہ محمود قریشی، جاز چودھری صاحب وغیرہ، محمود رشید صاحب، یاسمین راشد، یہ بھی کس پوزیشن میں ہے کہ یہ بات کھل کے کر سکیں؟ مگر وہ ایک ہائی پاور کمیٹی تو بنائی گئی ہے نا، اب ضروری تو نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے بات کریں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. اب وہ ایک لیول نہیں جو بنائی ہے انہوں نے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اندر ہیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں. وہ کمیٹی اپنی آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ اب میرے پاس کوئی آئے بات کرنے کی. وہ کمیٹی تو انہوں نے بنائی ہے کی ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ میں اسپیکر صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی، رانا صاحب سے بھی میری بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہیں، ایاز صادق صاحب بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، اعظم تارڑ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، یا گیلانی صاحب بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی، یا نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، دوسری طرف سے کون بیٹھے گا؟ سوال یہ ہے کہ دوسری طرف سے کیا آپ بیرسٹر گوہر کو بٹھائیں گے، سلمان راجہ کو بٹھائیں گے، اچکزئی صاحب کو بٹھائیں گے، ناصر عباس صاحب کو بٹھائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں ان چاروں میں کیا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا. نہیں، نومینیٹ تو کیا ہے، وہ اس لیے نومینیٹ کیا ہے کہ آپ نے لیڈر پی ٹی آئی کا کوئی بات نہیں چھوڑا، سب کو ٹھڈے مکے مار کے یا تو فارغ کر دیا یا جیلوں میں ڈال دیا. کیا عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ فائنل، اگر ہم حکومت کا کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو ادھر بھی اختیارات موجود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، ان کو ڈسون کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں، آج انہوں نے خیر تردید کر دی کہ انہوں ان سے وابستہ بیان جو تھا وہ غلط تھا. وہ تو ٹی وی پہ چلا ہے، وہ تو ایشو نہیں ہے. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. سلمان راجہ تو چلیں جی وہ سیکرٹری جنرل خود کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک جونیئر منسٹر نے جا کے اس کو کہہ دیا ہے گوہر کو کہ آپ نے یہ بیان غلط دیا. تو وہاں تو کسی کو نہیں پتا کہ ہیرارکی کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کچھ نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ تو اس وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. وہاں پہ تو بات کرنے کی کوئی تک ہی نہیں ہے، کس سے بات کریں گے؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ تو حکومت نے مہربانی کرنی ہے کہ ایک ایکسس کریٹ کرنا ہے جو اسیران ہیں ان کے ساتھ، اور پھر دیکھیے اس سے پہلے کم از کم خواتین کو ریلیز کرنا امپورٹنٹ ہے. تو کیا بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کی گارنٹی لے سکتا ہے تو بشرا صاحبہ ہے. کیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے بہرحال رہتا ہے. دیکھیے رابطہ تو میرا رہتا ہے، سب سے ہی رہتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا باہر لوگ ہیں فرینکلی وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کی ان کو نہ سمجھ ہے، نہ پتہ ہے، نہ ہی ان کو کوئی فرینکلی آتا ہے کہ پالیٹکس میں اب آ کے جا کے کرنا کیا ہے. اسی لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اسیران کو رہائی نہیں ملتی ہے آپ پریکٹیکل آگے جا نہیں سکیں. ابھی خواجہ صاحب کا ہم نے آپ سے پہلے انٹرویو کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف کنفرنٹریشن چاہتی ہے، کیوس چاہتی ہے، انارکی چاہتی ہے اور ملک کو کہیں اور لے جانا چاہتی ہے. ابھی پاور اسٹریٹ تلخی کا اظہار ہے نا. خواجہ آصف صاحب ہو گئے، دیکھو میں نے جو دیکھا ہے نا ابھی نون لیگ میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، آئی ایم شیور اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگا جس کا مجھے نہیں پتا، پر ہر جگہ دو کیمپ ہوتے ہیں. ایک ابھی جو نون لیگ میں خواجہ آصف صاحب ہیں، آئی ایم شیور مریم بی بی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جو میری پرسنل تو مجھے نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ہاکس ہیں. بٹ اس کے مقابلے میں جب میں اسحاق ڈار صاحب سے بات کرتے ہیں، ایاز صاحب سے بات کرتے ہیں، ثناء اللہ سے، خواجہ سعد رفیق سے، وہ مختلف ہیں. لیکن یہ سوچیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں اور رہیں گی. آپ خواجہ صاحب ریپرزینٹ فیصلہ تو لیڈر نے کرنا ہے نا. اب وہ لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہو یا پھر عمران خان صاحب ہوں، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے. مگر کوئی راہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے اور اب آپ لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی سے ہے ہی نہیں، تو ان کو ہم کیوں، اسی لیے وہ آ جائے بھی نہیں آپ کی جماعت کی طرف سے جو بلایا گیا ہے، جماعت کہے یا گروپ کہے وٹ ایور. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے اٹ سیلف کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے مذاکرات شروع نہیں ہوتے آپ نے اپنی جو احتجاج کی پالیسی ہے وہ بھی جاری رکھنی ہے. مگر وہ ناکام ہوا ہے. کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو سنا، انہوں نے کہا 10,000 لوگ نہیں آئے، 400 سے بھی کم لوگ تھے. نہیں تو دوسری سائیڈ اوور ریئیکٹ کر کے کامیاب کر دیتی ہے نا، وہ ایشو نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہجان ہے اس میں کمی نہیں ہے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو ہم ایسے ہی چلتے رہیں اور آگے جا کے حالات اور خراب ہوں گے، یا ہم ان کو بہتری کی کوشش کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں بہتری کی کوشش کر لیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہاکس بھی تو ہے نا. لیکن دہشت گردی کے اوپر آپ دیکھیں نا سٹانس جو ہے تحریک انصاف کا، اب جیسے جو لبرل لوگ ہیں اگر دیکھیں وہ کنڈیم نہیں کرتے دہشت گردی کو، اگر وہ ان کے خلاف کھل کے بیانات نہیں دیتے، اگر ان کے مطلب عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو ہماری سیاسی قوت کم ہو جائے گی، پھر کیسے ریاست آگے بڑھ سکتی؟ ایسا نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلیئرٹی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ کمینڈیبل ہے.
جو فوج کی کلیئرٹی ہے ٹیررزم کے اوپر یہ کمینڈیبل ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہم تو اس وقت ٹیررزم کے خلاف بات کرتے تھے جب عروج تھا, بات ہی نہیں ہوتی تھی, اور ان کا بھی پوزیشن وہ نہیں تھی. اب تو دوسری بات یہ ہے کہ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا تو انہوں نے اس کو سنگل آؤٹ کر دیا ہے. کیا جے یو آئی اس پالیسی کی حامی ہے؟ کیا پی ٹی ایم اس پالیسی کی حامی ہے؟ کیا اے این پی اس پالیسی کی حامی ہے؟ جو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے یونینیمس ریزولوشن کے پی کی اسمبلی سے, وہ تو یونینیمس ہے. میرے خیال کے اندر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک سٹیپ لے اور اس قومی جرگے کا حصہ بنے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, اور وفاقی حکومت ایک جرگہ بلا لے جس میں جے یو آئی کو بلائے, پی ٹی آئی کو بلائے, پی ٹی ایم کو بلائے, اے این پی کو بلائے, اور ان سب کے خیالات سنیں. کیونکہ دیکھو وہ تو فلسطین پہ بھی اگر کانفرنس بلائی گئی ہے تو اس پہ پی ٹی آئی نہیں اس بار بلائے نا. سہیل آفریدی گیا ہے, این ایف سی کے اوپر گیا ہے, یہ چلے جائیں گے. سوال یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کے اوپر بلائی جائے یا ٹیررزم کے اوپر بلائی جائے تو سہیل آفریدی جائیں گے, مگر ان کا ایک موقف ہے, فرم ہے, وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں کہ جے یو آئی کا کیا موقف ہے, اے این پی کا کیا موقف ہے. دا پرابلم از مگر جے یو آئی گورنمنٹ میں نہیں ہے نا, مسئلہ تو نہیں گورنمنٹ میں نہ ہوں گے, کے پی کے سٹیک ہولڈر تو ہے نا, اے این پی کے پی کے سٹیک ہولڈر تو ہے نا. سو دا امپورٹنٹ از ناٹ کہ ہماری کیا اوپینین ہے اور ان کی کیا اوپینین, امپورٹنٹ از کہ کے پی کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آپ کے ساتھ بات تو اس سے بہت آگے نکل گئی. وہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے وہاں پہ, اور ظاہر ہے جس طرح کی سمپتیز یا سمپتائزر وہاں پہ موجود کہے جاتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا سینسیٹیو اور سنگین کوئی ایشو نہیں ہے. ڈان لیکس کے بعد نواز شریف کو کیا کیا نہیں کہا گیا. یہ دیکھیں یہ تلخیوں کا اظہار ہے. تلخیاں جہاں پہ بھی ہوتی ہیں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. وہاں عمران خان جو باتیں کرتے ہیں, یہاں یہ جو باتیں کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم نہیں پالیسی کی باتیں نہیں ہیں, یہ میڑیاں دیاں گلاں تے میں نے جنہیں مرضی مار لو. مگر فواد صاحب جو سب سے پہلا جو سی پی ایم ہے وہ ہے سوشل میڈیا کو آپ جو ہے اپنے گالم گلوچ سے روکیں. وہ صحافی ہو, سیاسی ہو, وہ فوج سے ہو, جس کو بھی جس طرح کا انوائرمنٹ وہ بنایا گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ بات کر سکیں گے کہ چلیں ہم اب آپ کے لیے بات کرتے ہیں یا آپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ جو انوائرمنٹ ہے اس کو پہلے تو ایز ڈاؤن وہیں سے ہونا ہے, اس کے بعد آگے چلیں گے. ایز ڈاؤن ہونا ہے پولیٹیکل پریزنرز کی کو ریلیف دینے, وہ بھی ٹھیک ہے, آپ خواتین کو پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف دیں. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ عمران خان وہ اکاؤنٹس جو آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہیں, وہاں سے وہ ان کو یہ پہلا سٹیپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ اس کے بعد دوسرا آتا ہے تو پھر سچی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ آپ ان کو کوئی آپشن ہی نہ دیں اور آپ ان سے کہیں کہ آپ جو مزاحمت ہے یا چیزیں ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, مگر اس کا فائدہ کیا ہے ان کو؟ اگر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی نیریٹو بن رہی ہے, اس کا فائدہ اب تک کیا ہوا ہے؟ اس کا تو نقصان ہی ہوا ہے. لیکن آپ ان کی پوزیشن کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اگر آپ ان کی پوزیشن لیتے ہیں تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ ریلیف ایک سٹیپ انہوں نے آگے لیا ہے, ایک سٹیپ آپ پیچھے لیں. تو شاہ محمود صاحب کے ساتھ آپ پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. شاہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ ایک پیج پہ ہیں, شاہ صاحب نے, اعجاز چودھری صاحب نے, محمود الرشید صاحب نے, ان لوگوں نے ایک لیٹر لکھا, جی 2 دفعہ, بلکہ 2 دفعہ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. سو دے آر ویری آئی تھنک اوپن اس بات کے اوپر کہ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے چلنے چاہیے. لیکن خان صاحب نے نہیں مانی بات. نہیں, ابھی تک تو بات ہی نہیں ہوئی نا. خان صاحب کی تو ایک لیٹر تو ان کے پاس گیا تھا, اس پہ وہ بڑا پہلے گیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو جیلوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایک جو نہیں کرنا چاہ رہا ہے وہ کبھی کینیڈا بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. جو بیچارے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, جو پاکستان میں ہیں, جن کی عمریں 70 سال, جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی, ان سے آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بھی تو حکومت کی سمجھ نہیں نہ آ رہی. سو یہ سی بی ایمز ہیں اور ان کے ساتھ جو بہنوں کی ملاقات یا ان کی فیملی کی ملاقات ہے تاکہ کلیئر ڈائریکشن ملے. دیکھیں ملاقات بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ پہلے آپ سی بی ایمز دیں گے تو ملاقات کرنے والے جائیں تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہو نا, کہ جناب یہ انہوں نے کیا, آپ مہربانی کر کے یہ کریں. آپ ایسے جا کے ملیں گے تو اس سچویشن میں اس سے زیادہ کیا ہونا ہے, ٹھیک جو ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ